بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك ولا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمة للعالمین وعلى آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیو، عزیزو، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے اور آپ لوگوں کی دعا سے نسبتاً طبیعت بہتر ہے. اللہ کرے میری بھی طبیعت بہتر ہو جائے اور آپ لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ بما اہل و عیال خیریت سے رکھے. دوستو، بھائیو، عزیزو، قرآن مجید اللہ کی وہ مقدس کتاب ہے جس کو سمجھنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی ضرورت ہے. خود سے نہیں سمجھ آتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں آتا ہے.
لیکن جو تشریح سرکار نے فرمائی ہے وہ میں تو نہیں سمجھ سکتا. ٹھیک ہے، ہم نے 2-4 کتابیں پڑھ لی ہیں، دنیا عالم بھی کہتی ہے، مفتی بھی کہتی ہے، اس کا معنی تھوڑا ہے کہ نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد، میرا لیول نبی کی طرح ہو گیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن طالب علموں کو پڑھایا، جن کو ہم صحابہ کرام کہتے ہیں، سرکار نے کیا خوبصورت بات فرمائی تھی کہ تم سارے جہان کا سونا خرچ کر دو تو صحابی کے ایک دن کی جو اللہ کی بارگاہ میں معمولی خدمت ہے اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ وہ لیول ہے ان لوگوں کا. تو جو باتیں انہوں نے بتائی ہیں ان کو ہم سکپ کر کے، ان کو ہم کراس کر کے کہ جی ہم ڈائریکٹ قرآن کو سمجھتے، سمجھو آتا ہے سمجھ، لیکن وہ تمہاری سمجھ ہے نا، سرکار کی سمجھ نہیں ہے. سرکار نے صحابہ کرام کو بتایا ہے کہ میں کیا سمجھاؤں، مجھے نہیں بتایا، ڈائریکٹ کسی کو نہیں بتایا. تو ہمارے دعوے بے بنیاد ہیں، باطل ہیں، اور ہم نہ جانے کیسے لوگ ہیں کہ ہر ایک کے پیچھے چل پڑتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے چل پڑتے ہیں. ہمیں علم نہیں ہوتا کہ اس آدمی کا ایجنڈا کیا ہے. اب دیکھیں نا، یہ جو آج کی آیت جہاں سے ہم نے شروع کی ہے، یہ سورہ قصص ہے، اس کا نمبر 28 ہے، قصص کا 28 سپارہ 20 ہے. اور آیات میں نے 7، 8 اور 9 پڑھی ہیں. ویسے تو دل چاہتا تھا 13، 14 تک جاؤں میں، اگر وقت رہا تو میں پورا کر دوں گا، نہ رہا تو بات یہی مکمل ہو جائے تو بھائی خود پڑھ لینا. یہ پورا رکوع ہے، یہ سورت جہاں سے شروع ہوتی ہے نا، الف لام میم شروع ہوتی جہاں سے، وہاں سے لے کر کے پورا رکوع پڑھ لینا، ترجمہ کر لینا اس کا. اگر میں تھوڑی تھوڑی باتیں بتاؤں گا تو یہ میری نہیں ہے، میں نہیں سمجھا، اللہ جانتا ہے. جو نبی کریم نے صحابہ کرام کو بتایا، ہم نے صحابہ کرام کی جو باتیں ہیں وہ ہمارے بڑے تابعین نے، تبع تابعین نے لکھی ہیں، جنہوں نے ان سے پڑھا ہے انہوں نے لکھی ہیں. ہم ان کتابوں کو مانتے ہیں، ان کی سمجھ لیتے ہیں. مثلا یہ ایک مسئلہ ہے آج کل سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، کیا کہ 40 سال سے پہلے نبی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ میں نبی ہوں. ہاں، میرے سامنے کئی بٹوا ہوا یہ لطیفے میں نے کئی بار سنے ہیں لوگوں سے. اگر ہم قرآن کریم پڑھیں اور اس کو سمجھیں، اور جو اللہ کے پاک پیغمبر نے باتیں صحابہ کو سمجھائی ہیں ان باتوں کو ہم سمجھیں تو ہمیں ایک ایک بات عیاں ہو جاتی ہے. مثلاً اللہ ہمارا، یعنی ہمارے اس ذہن کا، جو ہم کہتے ہیں جی کہ نبی کو تو خود پتہ نہیں ہوتا، 40 سال کی عمر تک وہ نبی ہے. اعلان اور چیز ہوتی ہے، اعلان اور چیز ہوتی ہے. میری جیب میں کتنے پیسے ہیں آپ کو پتہ ہے کتنے ہیں؟ نہیں پتہ. میں جب اعلان کروں گا تو بتاؤں گا نا، لیکن پیسے تو ہیں میری جیب میں، اعلان نہیں کیا میں نے. تو اعلان نہ کرنا اس بات کی دلیل نہیں کہ میری جیب میں پیسے نہیں. یہ اللہ کی حکمتیں ہیں. اللہ چاہے تو ایک دن کے نبی سے اعلان کروا دے کہ میں نبی ہوں. اللہ چاہے ایک دن کے نبی سے کہہ دے میں نبی ہوں. اور اگر اللہ چاہے تو بچہ نبی ماں کے پیٹ میں ہو تو اللہ ماں کو بتا دے تیرا بیٹا نبی ہے. یہ اللہ پاک نے ہمیں ان آیات میں سبق دیا ہے. کاش ہم پڑھنے والے بن جائیں، سمجھنے والے بن جائیں، لوگوں کی باتوں کو سننے کی بجائے ہم قرآن کریم کو براہ راست پڑھیں اور پھر اس کے ساتھ جو سرکار کے فرمودات ہیں
وہ ہیں سینگ آف رسول اللہ جسے کہتے ہیں نا، عام طور پر تو لوگ احادیث مبارکہ کہتے ہیں، سرکار نے کچھ تو کہا ہوگا نا زندگی میں. 63 پر زندگی گزاری ہے، تو 63 میں چلو 40 سال تک اعلان نبوت نہیں کیا، لیکن وہ خود عبادت کرتے تھے، خود عبادت کرتے تھے. اور جب آپ کو اعلان نبوت ہو گیا، کبھی کبھی بڑا سوچتا ہوں، آپ بھی سوچا کریں، بڑا مزہ آتا ہے سوچنے کا کہ سرکار دو عالم 40 سال کی عمر میں اعلان کیا آپ نے، نماز نہیں تھی، اور نماز فرض ہوئی ہے جب آپ معراج شریف پہ گئے ہیں. معراج شریف پہ جب آپ گئے ہیں، اور وہ غالباً 12واں یا 13واں سال تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ 52-53 سال کی عمر تک نماز نہیں تھی، اعلان ہی نہیں ہوا نماز کا. نماز تو تھی، آپ نے بیت المقدس میں نماز پڑھائی، نماز تو تھی، غار حرا میں جاتے تھے، عبادت کرتے تھے، لیکن قرآن اتر رہا تھا، درود شریف آ گیا تھا، تو درود شریف پہلے آیا ہے، نماز بعد میں آئی ہے. سبحان اللہ، درود شریف پہلے آیا ہے، درود پڑھتے تھے لوگ، اور نماز بعد میں آئی ہے. تو درود کی اتنی اہمیت ہے یہ، لیکن غور کرنے سے باتیں ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ اگر چاہے تو 40 سال کی عمر میں اعلان کروا دے، اور اللہ چاہے تو ایک دن کے نبی سے کہے کہ اے میرے نبی اعلان کر دے میں نبی بھی ہوں اور صاحب کتاب نبی ہوں. ایک دن کا بچہ. اور یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. سبحان اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے وحی بھیجی موسیٰ کی ماں کی طرف. آپ اسے الہام سمجھ لیں، القاء سمجھ لیں، چونکہ وحی تو نبیوں پر آتی ہے، لیکن اللہ پاک کہتا ہے کہ میں نے وحی کی ہے، فرماتا ہے وہ. اب وحی کیا ہوگی یہ اللہ ہی جانتا ہے، یہ ہمارا مسئلہ ہے ہی نہیں. ہم ایسے بے کے ٹابک ٹوئیاں مارتے رہتے ہیں، او بھائی میرے رب نے کہا وحی کی، کیسے کی، کیا کی، یہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے. جو اس نے کہا ہم نے ماننا ہے. بھائی کیا کی کہ تیرا بیٹا پیدا ہوا ہے، اس کو دودھ پلا، فَإِذْ أَرْضِعِيهِ دودھ پلا اس کو، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ اور جب تجھے خوف ہو کہ اس کو قتل کر دیں گے، تو فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ تو اس کو دریا میں ڈال دینا، اس کو دریا میں ڈال دینا. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا. إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ میں تیری طرف واپس بھیج دوں گا، لوٹا دوں گا. وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اور تیرا یہ بیٹا رسولوں میں سے ہوگا. وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اور تیرا بیٹا رسولوں میں سے ہوگا. ماں کو اللہ بتا رہا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ میری ماں، آپ کی ماں، ہمارے بچوں کی مائیں جب بچہ اٹھاتی ہیں نا، ایسے ایسے جھولے دیتی ہیں، میرا بیٹا افسر بنے گا، میرا بیٹا بینکر بنے گا، میرا بیٹا تاجر بنے گا، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتی رہتی ہے. اس کو کیا پتہ یہ کیا بنے گا، لیکن ماں کے منہ سے جو جو نکلتا رہتا ہے، آپ یقین کریں ایک وقت آتا ہے کہ اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے. تو موسیٰ کی ماں نے نہیں بتایا ہوگا جب بیٹے کو وہ کھلا رہی ہوگی، 3 مہینے تک تو کھلایا ہے نا. اور پھر ہوا کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نام ہے
وہ ہے موسیٰ. یہ عبرانی اور عربی اور قبطی زبان تینوں زبانوں کے مشترکہ ہے یہ نام. چونکہ مو یہ عربی زبان میں مویا ماں پانی کو کہتے ہیں، اور قبطی زبان میں سا درخت کو کہتے ہیں. چونکہ وہ جب دریا میں آ رہا تھا نا، بڑی عجیب قصے ہیں ان کے، وہی سے شروع ہو گئے تھے. فرعون کی ایک بیٹی تھی، اس کو برس کی بیماری تھی. بڑے بڑے حکماء اطباء آئے لیکن وہ ٹھیک نہ کر سکے. تو کچھ کاریگر لوگوں نے ان سے کہا، فرعون سے، کہ دریا میں سے کوئی انسان نما چیز آئے گی، اگر اس کا لعاب دہن تم اس پہ لگا دو، اس سے برس والی جگہوں پر، تو اس سے شفا ہو جائے گی. تو جب وہ درخت کی ٹہنی کے ساتھ اڑا ہوا وہ جو صندوق تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آ رہا تھا، تو اس بچی نے، وہ جو بچیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، دیکھا تو ان کو پکڑ لیا. مختلف روایات ہیں، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے نوکرانیوں نے نکالا، اندر سے نکال کر کے جب کھول کر دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام انگوٹھا چوس رہے تھے. اور پتہ ہے آپ کو، قرآن کریم نے ایک ایک بات کو کھول کر بیان کیا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو ہم نے پیدائش کی ہے، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، ہم نے اس پہ اپنی محبت ڈال دی تھی کہ جو اس کا چہرہ دیکھتا تھا وہ اس کا مطیع ہو جاتا تھا. تو اس بچی نے جب دیکھا تو وہ فدا ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. حضرت سیدہ آسیہ کو بلایا، جب انہوں نے دیکھا تو ان کے دل میں محبت کا ایک سمندر موجود ہو گیا. تو اس بچی نے اس سے پہلے کہ وہ منتقل کرے حضرت آسیہ کو، ان کا لعاب دہن اپنی اس جگہوں پہ لگا دیا جس میں برس تھا. اللہ نے فوراً اس کو شفا دے دی. اللہ نے فوراً اس کو شفا دے دی. اللہ اکبر. بچے ہیں، انگوٹھا چوس رہے ہیں، لیکن نبی کی شان دیکھو کہ ماں کو بتا رہا ہے اللہ کہ تیرا بیٹا میں رسول بنا کے رسول، نبی نے کہا اللہ نے، رسول بنا کے، رسول کا معنی ہوتا ہے صاحب کتاب. صاحب کتاب نبی بنا کے بھیجوں گا جس کو رسول کہتے ہیں. اور ادھر بچی نے لعاب دہن لگایا، شفا ہو گئی. تو بی بی صاحبہ نے دیکھا تو محبت کا ایک سمندر ان کے دل کے اندر آ گیا. لیکن وہ جو فرعون نے دیکھا نا تو وہ ڈر گیا. اس نے کہا کہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اسرائیلیوں کا بچہ ہو اور کل کلام میرے لیے مصیبت بن جائے تو میں اس کو قتل کر دیتا ہوں. تو بی بی صاحبہ نے فرمایا نا 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 نا، قتل نہ کرنا. ہو سکتا ہے کہ کل کلا یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، میری بھی اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. اور ہمارا تو بیٹا کوئی نہیں، ہم اس کو بیٹا بنا لیتے ہیں، آداب شاہی سکھائیں گے، شہزادہ بنائیں گے، کل ہمارے کام آئے گا. تو وہ رک گیا. بڑی روایات ہیں، یعنی میں اپنے ٹائم کے حساب سے اس کو مختصر کرتا ہوں. باقی آپ ان کی سیرت پڑھ لیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، تو جتنی باتیں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جناب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب گھر میں لے آئے تو ان کی ایک بہن تھی مریم. تو والدہ صاحبہ نے کہا کہ بیٹا ایسا کر کہ بالکل انجان بن کے اس کا پیچھا کر. یہ جو صندوق میں نے دریا میں چھوڑا ہے یہ کہاں جاتا ہے؟ چلتی 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 بچی دیکھتی کھاتی ادھر ادھر سے ایسے ہی انجان بن کر. تو وہ جب محل میں پہنچ گیا تو جا کر والدہ کو اطلاع کر دی کہ وہ محل میں پہنچ گیا ہے. اب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے تمام خواتین پر، مصر کی تمام خواتین پر دودھ ان کا حرام کر دیا. وحرمنا علیہ المراضع، حرام کر دیا ہم نے. دودھ نہیں پی رہا تھا وہ، اب رو رہے تھے. مائی صاحبہ پریشان ہو گئی حضرت آسیہ. ان کا تلاش کرو کوئی دائی. پرانے زمانے میں رواج ہوتا تھا کہ بڑے لوگ دائیاں رکھتے تھے جو دودھ پلاتی تھی. تو جب نہیں کام بنا
ہر ایک نے کوشش کی، چونکہ وہ جو ماتھے میں نور تھا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، جو اللہ پاک کہتا ہے کہ القیت علیک محبۃ منی، وہ چمک رہا تھا، اور جو دیکھتا تھا مطیع ہو جاتا تھا، گرویدہ ہو جاتا تھا۔ تو وہ جب باہر نکلی تلاش میں تو وہ بچی مل گئی۔ جب وہ بچی مل گئی، ان کا نام تھا مریم، تو مریم نے کہا کہ مجھے ایک گھر کا پتہ ہے، بڑے عزت والے لوگ ہیں، امین لوگ ہیں، اور وہ دائی کا کام، دودھ پلانے کا کام کرتے ہیں، اگر کہو تو میں آپ کو ملا سکتی ہوں۔ تو وہ ان کو اپنی والدہ کے پاس لے گئی۔ پھر میں شارٹ کرتا ہوں، ان کی والدہ محل میں پہنچ گئی، اور جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کو دیکھا تو جو قدرتی محبت ہوتی بچے کی اور ماں کی، عورت کر آئی، بتاتا کوئی نہیں بچے کو ماں کون ہے اور دوسری عورت کون ہے۔ وہ جو لمس اور وہ جو خوشبو ہے نا ماں بیٹے کی، وہ بڑی عظیم ہے، وہ آخر تک نہیں ختم ہوتی۔ تو وہ جب انہوں نے اٹھایا تو اس نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب اللہ کی شان دیکھو، کل تک وہ ایک کٹیا میں تھی، عجیب و غریب کسب پرش کی حالت، چونکہ فرعونی کیا کرتے تھے کہ جو بچہ پیدا ہوتا قتل کر دیتے، ہزاروں بچے قتل کر دیے، ہزاروں بچے قتل کر دیے۔ پھر ایک دن ان کے مشیروں نے کہا کہ فرعون سے اگر ہم سارے بچے قتل کرتے رہے اور یہ جو بوڑھے اسرائیلی جو ہمارا کام کرتے ہیں اگر یہ مر گئے تو پھر ہم سے تو کام نہیں ہوگا، ایسا کرو کہ کوئی طریقہ اپناؤ۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ 1 سال بچے ذبح کریں گے اور 1 سال کو چھوڑ دیں گے۔ جس سال چھوڑنے کا فیصلہ تھا اس سال حضرت ہارون پیدا ہوئے، اور جس سال اگلے سال قتل ہونے کی باری تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ تو اللہ کریم نے، اگر آپ اس کو پوری صورت سے پیچھے پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پیچھے مضمون کیا آ رہا ہے اور اللہ نے ایسا کیوں فرمایا تھا، سارا کچھ لکھا ہے اللہ کریم نے۔ سورہ قصص کا پورا رکوع جو ہے نا پہلا، وہ پلیز آپ پڑھنا ذرا، تو ساری باتیں آپ کو یہ لکھی ہوئی میری مل جائیں گی جو بول رہا ہوں میں، مختصر کر رہا ہوں آپ کے لیے۔ تو پھر انہوں نے جب یہ قتل ہونے والے سال پیدا ہوئے تو اللہ نے بچا لیا ان کو، چھوڑ دیا پانی میں، اٹھا کے گھر لے گئے۔ اچھا 1 دینار روز کا مقرر ہوا دودھ پلانے کا اجرت، 1 دینار روز کا، روٹی الگ، عزت الگ، بچہ اپنا، دودھ اپنا، اور مزدوری بھی اللہ کی طرف سے مل جاتی ہے۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ جو شخص اپنا کام محنت سے کرے، اپنی مزدوری محنت سے کرے، اپنی تجارت محنت سے کرے، اپنی دکانداری محنت سے کرے، اور اسے اللہ کا خوف ہو اور میری سنتوں کا لحاظ ہو، فرمایا اس کی مثال موسیٰ کی مثال ہوگی۔ ان کا نام تھا یحابذ، یہ اس میں کہتے ہیں، اس میں عبرانی میں، اور ہم جو اردو میں عربی میں لکھتے ہیں یقابد لکھتے ہیں۔ 3-4 اور نام بھی تھے، محیانہ بھی کہا گیا ہے، یارخا بھی کہا گیا ہے، یارخت بھی کہا گیا ہے، لیکن اکثریت مفسرین کی یہ کہتی ہے کہ ان کا نام تھا یحابذ، یخابذ۔ یہ عبرانی میں خا کو کاف کو خا بولتے ہیں، وہ جیسے حیدرآباد دکن کے ہیں وہ خا بولتے ہیں، تو کاف کو خا بولتے ہیں، تو وہاں بھی یہ تھا۔ تو اس کا جو ہم عربی میں یا اردو میں لکھتے ہیں تو یقابد لکھتے ہیں، ان کی والدہ کا نام تھا۔ تو مائی صاحبہ کو اللہ کریم نے فرمایا سرکار دو عالم نے کہ جو بندہ اپنے کام میں محنت کے ساتھ ساتھ اللہ کا خوف اور میری سنتوں کا لحاظ کرے گا، فرمایا اس کی مثال موسیٰ کی مثال ہوگی، یخابذ کی مثال ہوگی کہ اللہ پاک اس کو پیسہ بھی دے گا، مزدوری بھی دے گا، عزت بھی دے گا، اور اس کے گھر کو بھی بھر دے گا۔ یہ سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائی، میرے عزیز، میرے دوست، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پلنا شروع کر دیا وہاں پر اللہ کی بارگاہ میں۔ قرآن کریم فرماتا ہے
کہ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، سو اٹھا لیا اس کو فرعون کے گھر والوں نے. جب ماں نے دریا میں ڈال دیا تو اٹھا لیا اس کو فرعون کے گھر والوں نے تاکہ ہو جائے. اللہ کہتا ہے عدوًا وحزنا، انہیں نہیں پتا کہ ہم کس کو اٹھا کے لائے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ وہ اپنے دشمن کو اٹھا کر لائے جو ان کے سسٹم کے خلاف تھا، جو ان کے ظلم کے خلاف تھا. ان فرعون وہامان وجنودہما کانوا خاطئین، اور بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر غلطی پر تھے. وہ دھوکہ نہیں دے سکتے اللہ پاک کو. اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کو ان کے گھر بھیج دیا ان کے سسٹم کو بریک کرنے کے لیے، ظلم کو ختم کرنے کے لیے اور بنی اسرائیل کو نجات دلانے کے لیے. اللہ کریم نے بظاہر اس سے وہ محبت کر رہے تھے، لیکن در حقیقت وہ نہیں جانتے کہ وہ کس لیے ان کے گھر میں داخل اللہ پاک نے کیا. فرمایا وقالت امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی نے کہا قرۃ عین لی ولک، یہ ٹھنڈک ہے میری آنکھوں کی اور تیری آنکھوں کی. چونکہ وہ تو قتل کرنا چاہتا تھا. جادوگروں نے کہا اس کو فرعون سے کہ ہو سکتا ہے یہ وہی بچہ ہو جو تیری حکومت کو تہو بالا کرے گا. یہ اسرائیلیوں کا بچہ ہے اور یہ اسی محلے سے بہ کر آ رہا ہے جس محلے میں اسرائیلی رہتے ہیں. تو بی بی صاحبہ نے فرمایا نہیں مجھے نہیں لگتا، نہ یہ اسرائیلیوں کا بچہ ہے ہی نہیں، یہ مصری ہے ہی نہیں، یہ پتہ نہیں کہاں سے دریا میں بہتا ہوا آ گیا ہے. یہ بی بی صاحبہ نے فرمایا. اور ہو سکتا ہے کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. تو فرعون نے پتہ کیا کہا؟ فرعون نے کہا آسیہ یہ تیری ٹھنڈک تو ہو سکتی ہے پر میری نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کاش جو بی بی آسیہ نے کہا تھا کہ یہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور تیری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اگر فرعون بھی یہ جملہ کہہ دیتا تو اللہ آسیہ کی طرح اس کو بھی ہدایت کر دیتا. جس طرح اللہ پاک نے آسیہ کو ایمان کی دولت بخشی اور اللہ نے ذکر کیا. تو فرماتے ہیں کہ وہ حقیقت سے بے خبر تھے. اللہ اکبر. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا، اور ہو گیا دل موسیٰ کی ماں کا بے قرار. بچہ تو دے دیا، دریا کو بھیج دیا دریا میں، لیکن ماں تھی بے قرار بھی ہو گئی. لیکن وعدہ بھی اللہ کا یاد تھا، اسے بھولی نہیں تھی. لیکن کیا کرے دل کو، ماں کے دل کو کون سنبھال سکتا ہے؟ کوئی نہیں سنبھال سکتا. بے قرار ہو گئی. اللہ کہتا ہے کہ ان قعدت لتبدی بھی، قریب تھا کہ وہ ظاہر کر دیتی کہ یہ میرا بچہ ہے تو وہ قتل کر دیتے. قریب تھا. لولا اربتنا علی قلبها لتکون من المؤمنین، اگر نہ ہوتا کہ ہم مضبوط کر دیتے اس کے دل کو. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تو ایمان والوں میں سے ہے، ایمان والوں کا دل ہم مضبوط کر دیتے ہیں. وقالت لاختہ قصیہ فبصرت بہ عن جنوب وهم لا يشعرون، اور کہا ماں نے اس کی بہن سے پیچھے جا اس کے، پھر دیکھتی رہ اسے دور دور سے تاکہ ان کو پتہ نہ چلے، ان کو خبر نہ ہو تم کہاں جا رہی ہو، پیچھا کرو اس صندوق کا. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ من قبل، اور ہم نے روک دیے، منع کر دیا اس پر دائیوں کے دودھ پہلے سے ہی. اللہ فرماتے ہیں ہم نے سٹاپ کر دیا، کسی عورت کا تم دودھ نہیں پیو گے. یہ ہے اللہ کی شان. کون کر سکتا ہے یہ سوا اللہ کے؟ فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون. تو کہا اس مریم نے کہ مجھے پتا ہے، کیا میں تمہیں بتاؤں ایک ایسا گھر جو دودھ کا کام پلانے کا کرتے ہیں، وہ بڑی زبردست پرورش کریں گے اور بڑے خیر خواہ لوگ ہیں، میں ان کا تمہیں پتہ بتا سکتی ہوں. بی بی مریم نے
ان کو کہا جو وہ جو خواتین تلاش کر رہی تھی دائی کو، فرددناہ الی امہ کی تقر عینھا، سو ہم نے واپس پہنچا دیا ہم نے اس کو اس کی ماں کے پاس، کی تقر عینھا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، ولا تحزن، اور نہ غم کرے، وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حق، اور جان لے، تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ بڑا سچا ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، یہ پورا اگر آپ اس کو پیچھے سے پڑھیں گے نا، رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے الف لام میم صاد سے، سورہ قصص کا، اور یہاں تک آئیں گے جہاں تک میں نے پڑھا ہے، ترجمہ کیا ہے، تو آپ کو یہ ساری بات بالکل عیاں ہو جائے گی۔ میں نے بہت باتیں اسکپ کی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میں آدھے گھنٹے سے زیادہ آپ کا وقت لیا کروں۔ میں چاہتا ہوں کسی آدھے گھنٹے میں مختصر کر کے کاٹ چھٹ کر کے آپ تک یہ پیغام پہنچتا رہنا چاہیے کہ یہ اللہ پاک کے پاک کلام سے۔ سورہ قصص 28 نمبر صورت تھی، سپارہ نمبر 20 تھا، اور میں نے 7 سے لے کے 13 تک آیات کا ترجمہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھائی ہمیں عمل کی توفیق دے، اور جو بیمار اللہ ان کو شفا دے میرے سمیت، اور جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کرے۔ اور وہ ماں باپ خاص طور پر جنہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ بچے اور بچیاں شادی کے لیے، رشتوں کے لیے تلاش ہے، تو بھائی اللہ پاک ان کے بوجھ کو آسان کرے، بوجھ کو ہلکا کرے، اور رشتے کی تلاش میں ان کی مدد فرمائے۔ اور تلاش کرنے والے بھی بکریاں تلاش نہ کریں، اس کا وزن کتنا ہے، اس کا ناک کتنا ہے، وہ انسان تلاش کریں، انسان۔ اور جب آپ انسان تلاش کریں گے پھر آپ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں رہے گی، تو انشاءاللہ اللہ ضرور آپ کی مدد فرمائے گا۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔